اس لیے قربانی کا حکم بھی بعد میں ہوا. پہلے کہا فصلی لربک وانحر، پہلے نماز پڑھے پھر قربانی کرے. میرے عزیز بھائیوں، پھر اس کے بعد اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے ایک بہت بڑی قربانی مانگ لی. یہ بھی سورت ابراہیم کے اندر آتا ہے کہ جب اللہ نے بیٹا دے دیا، پھر انہیں کہا، حکم دیا کہ جاؤ بواد غیر ذی زرع، اس بستی میں چھوڑ آؤ جہاں اس وقت کوئی انسان نہیں رہتا تھا، جہاں پانی کا کوئی کنواں نہیں تھا، جہاں کوئی پھلدار درخت نہیں تھا. صرف ایک چیز تھی، عند بیتک المحرم، اللہ کے عزت والا گھر جو منہدم ہو چکا تھا، جس کی صرف بنیادیں تھی اور کچھ نہیں تھا. اللہ نے کہا جاؤ بیوی اور بیٹی کو پکڑو، وہاں چھوڑ آؤ اور چھوڑ کے واپس آ جانا. آپ دیکھیں جن کے پاس ایک کھجوروں کا تھیلا ہو، ایک چاگل پانی کی ہو، کتنے دن گزریں گے؟ یہ نہیں سوچا کہ انجام کیا ہوگا. سینکڑوں میل سفر کر کے، بلکہ 1000 میل کے قریب سفر کر کے فلسطین بیت المقدس سے چلتے ہوئے مکہ مکرمہ جہاں آج آباد ہے، یہاں بیت اللہ کے قریب آ کے اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ دیا. جب جانے لگے تو بیوی نے کہا یہ کیا، کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو، کس لیے؟ کوئی جواب نہیں دیا کہ منہ سے بات کوئی ایسی نہ نکل جائے. خاموش ہیں، جذبات پہ قابو رکھے ہوئے ہیں. کہتی ہیں بتاؤ تو صحیح، کیا اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ اللہ انبیاء کو ساتھ بھی دیتا ہے تو عظیم ساتھ دیتا ہے. اللہ کے انبیاء کی بیویاں بھی بڑی عجیب ہوتی ہیں. میرے عزیز بھائیوں، آپ نے فرمایا میں اللہ کے حکم کے مطابق چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو اللہ اس ماں پہ کروڑوں درود و سلام بھیجے. کہنے لگے پھر جاؤ بے فکر ہو کہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. اب سیدنا ابراہیم چھوڑ کے پیچھے آتے ہیں. پیچھے آ کے دل بھر آیا. وہ بیٹا جو 86 سال کی عمر میں ملا تھا، اب اس بیٹے کو یہاں چھوڑا، بیوی کو بھی چھوڑ دیا. اب ایک مرتبہ پھر اکیلے ہو گئے. دل بھر آیا اور اللہ سے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنے لگے. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ. اے اللہ تیرے حکم کو مانتے ہوئے میں ایک ایسی وادی میں چھوڑ کے جا رہا ہوں جس میں کوئی زراعت کی چیز نہیں ہے، کوئی پھل پھول نہیں ہے، کوئی پانی نہیں ہے. یہ زمزم کا کنواں بعد میں ایک معجزاتی طور پہ ہوا تھا، وہ ایک لمبی کہانی ہے. تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ سے دعا کی. یہاں بھی کہا میں کیوں چھوڑ کے جا رہا ہوں یہاں. انی اسکنت من ذریتی، اے اللہ میں اپنی اولاد کو ایسی جگہ پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. بواد غیر ذی زرع، جو وادی ایسی ہے جس میں کوئی زراعت نہیں ہے، لیکن ایک خوبی ہے، عند بیتک المحرم، اے اللہ تیرے عزت والا گھر ساتھ ضرور ہے. اور میں چاہتا یہ ہوں، چھوڑا اس لیے ہے ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ میرے بچے نماز پڑھیں یہاں پہ. آپ اندازہ کریں اس بات سے کہ نماز ہماری زندگی کی کتنی اہم چیز ہے. اس لیے اپنی بیوی کو، اپنے بچے کو ایک چھاگل پانی، ایک تھیلا کھجور دے کے چھوڑ دیا ایسی جگہ پہ جہاں کوئی آبادی نہیں، جہاں پانی کا کنواں نہیں، جہاں آنے والے وقتوں میں پھل کی امید نہیں، صرف اس امید پہ کہ عند بیتک المحرم، یہاں تیرا عزت والا گھر ہے. ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ اس لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں یہ یہاں نماز پڑھے. پھر آگے کہا اے اللہ یہ تو تیرے حکم، تیرے بھروسے پہ سب کچھ کر دیا. فاجعل افئدۃ من الناس، اے اللہ اب تو لوگوں کے دلوں میں
دلوں کو پھیر دے، محبت ڈال دے کہ یہاں بھاگتے چلے آئیں۔ آپ دیکھ لیں، کوئی زندگی میں ایک مرتبہ عمرے پہ گیا ہے یا 1000 مرتبہ گیا ہے؟ کسی نے زندگی میں ایک حج کیا ہے یا 20 حج کیے ہیں؟ جب بھی حج یا عمرہ کر کے پلٹتے ہیں پہلے سے زیادہ تڑپ پیدا ہوتی ہے، پھر وہاں جائیں۔ اور پھر کوئی آج تک کوئی پھل مکے میں پیدا نہیں ہوتا، لیکن آپ پوری دنیا پھر لیں، اتنے پھل کسی دنیا کے ملک میں نہیں ملیں گے جتنے پھل آپ کو مکہ مکرمہ میں ملے۔ دنیا نے چند لوگوں کو، چند 1000 یا چند 100 لوگوں کو کھلانا ہو تو کئی دنوں مصیبت پڑی ہوتی ہے، بڑی بڑی دیگیں چڑھتی ہیں، پھر کہتے ہیں کھانا کم ہو گیا۔ لیکن مکہ ایک ایسی برکت والی جگہ ہے، وہاں چھوٹے چھوٹے پتیلوں میں کھانا پکا ہوتا ہے، لاکھوں لوگ صبح سے لے کر شام تک کھاتے ہیں۔ اللہ نے ایسی برکت ڈالی ہوئی ہے، کبھی وہاں کھانا ختم ہوا ہی نہیں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام پہلے سب سے کیا مانگ؟ کھانا بعد میں مانگا، رزق طلب بعد میں کیا، لوگوں کی توجہ بعد میں طلب کی۔ پہلے کہا عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ اب میرے عزیز بھائیو، زندگی کی سب سے بڑی اور سب سے سخت آزمائش سے دوچار کر دیا اللہ نے۔